وسلم يقول أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بكراه من ماله وزرعه رواه الدارمي وأبو داود وفي رواية له وأيما رجل ضاف قوما فلم يكروه كان له أن يعقبهم بمثل كراه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی کا مہمان ٹھہرے اور صبح کے وقت پتہ چلے کہ اس گھر والوں نے اس کی مہمان نوازی نہیں کی، وہ محروم رہا، کوئی چیز اس کو ملی نہیں ہے، تو تمام مسلمانوں کی پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، حتیٰ کہ وہ جن کے گھر میں ٹھہرا تھا اس کے مال سے یا ان کی کھیتی سے اس کی ضیافت کا جو انہوں نے اس کو کرنی چاہیے تھی نہیں دیا اس کو، وہ اسے حاصل کریں۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو صورتیں ہیں، وہ لوگ جو معاہدین تھے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے، ان کے ساتھ معاہدے میں یہ شامل تھا کہ مسلمان اگر ان کے پاس آئیں گے تو ان کی ضیافت کریں گے۔ دوسری وہ صورت ہے جب کوئی آدمی کسی کے گھر ٹھہرے اور وہ مجبوری کی حالت میں، دو صورتوں میں ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی ضیافت کے لیے جو کچھ ان کو دینا چاہیے تھا وہ دیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بھی آدمی کسی قوم کے ہاں مہمان ٹھہرے اور وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو جتنا اس کی مہمان نوازی کا حق ہے وہ اسے لے سکتا ہے، 4 بندے اکٹھے کر کے لے سکتا ہے، جس طریقے سے بھی وہ لے سکے اس کو لینے کی اجازت ہے۔ وعن ابی الاحوص الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان مررت برجل فلم یکرنی فلم یدفنی ثم مر بی بعد ذلك آکریہ ام ایزیہ قال بل اکریہ رواہ ترمذی۔ حضرت ابو الاحوص الجوشمی اپنے والد ماجد سے جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں کسی آدمی کے پاس سے گزروں، یعنی اس کے گھر میں مسافر سفر کی حالت میں ہوں اور اس کا گھر رستے میں پڑتا ہو تو وہ مجھے میری ضیافت نہ کرے، مجھے مہمان نہ ٹھہرائے، پھر کچھ عرصے بعد وہ میرے گھر کے پاس سے گزرے تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اس کی ضیافت کروں یا جو اس نے کیا تھا اس کا اس کو بدلہ دوں؟ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خوش اخلاقی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اس نے تمہاری ضیافت نہیں کی تھی لیکن تم اس کی ضیافت کرو، اس نے جو کیا ہے اس کا اس اینٹ کے جواب پتھر سے نہ دو، بلکہ اس نے اگر غلط کیا ہے تو تم اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا جو ہے وہ شریعت کو پسند نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے پسند ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم استاذن علی سعد بن عبادہ فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فقال سعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم
فتبعوا سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثرك من سلامك ومن البركة ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون رواہ فی شرح سنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کے گھر جا کر جو ہے وہ اجازت طلب کی۔ کسی کے گھر جانا ہو تو جو ہے وہ اجازت مانگی جاتی ہے، اور اجازت کا طریقہ السلام علیکم کہنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعد نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن آہستہ آواز سے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی نہیں، جواب دیا لیکن آواز اونچی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام دیا، انہوں نے تینوں مرتبہ جواب دیا لیکن سنا کر جواب نہیں دیا۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ اصول یہ ہے کہ کسی آدمی سے 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر اجازت نہیں سلام دو جواب نہیں ملتا تو واپس چلے جاؤ، مجبور نہ کرو اس آدمی کو۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ تمہارے پاس نہ آ سکتا ہو۔ انسان جب پرائیویسی کی حالت میں ہوتا ہے کئی کیفیتیں ہوتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، یعنی السلام علیکم کہو، اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے اصول کے مطابق واپس لوٹے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے جو 3 مرتبہ سلام کہا تھا اس کی آواز اب بھی میرے کانوں میں ہے، اس وقت بھی میرے کانوں میں ہے، اور میں نے آپ کو 3 مرتبہ سلام کا جواب دیا تھا لیکن میں نے بلند آواز سے نہیں جواب دیا تھا۔ میری خواہش یہ تھی کہ آپ بار بار سلام کریں اور مجھے برکت حاصل ہو۔ آپ کا بار بار یہ فرمانا السلام علیکم، مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں یہ آپ کی زبان سے سنوں اور میرے لیے برکت میں اضافہ ہو۔ پھر وہ سارے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سعد نے زبیب، یہ جو منقع ہوتا ہے، خوش اپنا انگور ہوتا ہے، یہ ان کے لیے خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو دعا ان الفاظ میں تھی اکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، تمہارے گھر کا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے گھر کا کھانا نیک لوگ کھائیں، فرشتے تم پر سلامتی کی دعائیں بھیجیں گے۔ لفظ اس کا لفظی معنی ہے فرشتے تم پر درود پڑھیں، وسلط علیکم الملائکہ، یعنی فرشتے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اس پر سلامتی نازل فرماؤ، اور روزہ دار جو ہیں وہ تمہارے ہاں روزہ افطار کریں۔ یہ دعائیہ کلمات تھی کہ نیک لوگ تمہارے گھر کھانا کھائیں، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں، اور جو روزہ دار ہیں وہ تمہارے گھر روزہ افطار کریں۔ وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال مثل المؤمن ومثل الایمان کمثل الفرس فی آخیته یجول ثم یرجع الى آخیته وان المؤمن یسو ثم یرجع الى الایمان فاتموا طعامکم الازکیاء واولوا معروفکم المؤمنین، رواہ البیہقی فی شعب الایمان وابو نعیم فی الحلیہ۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو اس گھوڑے کا ہوتا ہے جس کو وہ آپ لمبی رسی باندھ کر کہتے ہیں نا بورا ہوا ہے، تو اس کی رسی جس چیز کو کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کو آخیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ کوئی کیلا ٹھوک کر یا کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اس کو عربی میں آخیہ کہتے ہیں۔ تو جو گھوڑے اور اس آخیہ کا تعلق ہے وہی تعلق مسلمان اور ایمان کا ہے۔ وہ گھوڑا جو ہے وہ کبھی اس سے دور چلا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچتا ہے تو اس کی طرف آ جاتا ہے، پھر دور چلا جاتا ہے۔ پھر ایسی مومن کا ایمان تقاضا کرتا ہے یہ نیکیاں کرے، تو وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دور ایمان سے دور چلا جاتا ہے، پھر ایمان اس کو اس کی طرف اپنی طرف کھینچتا ہے، پھر وہ ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی مومن غلطیاں کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے سے مراد اس اپنی کھونٹی کی طرف جس کے ساتھ بند ہوا اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا کھانا جو ہے وہ ان لوگوں کو کھلایا کرو جو نیک ہوں، اور نیکی کرنے کا وقت ہے تو ہر ایک سے نیکی کی جا سکتی ہے، لیکن جو مومنین کے ساتھ ایمانداروں کے ساتھ نیکی کرو گے اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا تھا؟ پہلے آدمی جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کیسے طواف کرنا ہے وہ تفصیل ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑا، تو اس کے جو ہے نا وہ طواف پہلے طواف قدوم تھا، اور اس کے بعد جب آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان جب چکر لگایا تو عمرہ بھی ہو گیا، کیونکہ صفا اور عمرے میں یہی ہوتا ہے، تب طواف ہوتا ہے اور طواف کے بعد صفا اور عمرہ کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں آپ نے ٹھہرنا ہے، احرام جو ہے وہ احرام کی حالت میں 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز جب پڑھ لے تو مینا جانے کی تیاری کر لے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز مینا میں پڑھی جائے۔ 8 ذی الحج کی ظہر کی نماز کو مینا میں پڑھنا یہ مستحب ہے، اور یہ جب سے آپ نے احرام باندھا تھا اس کے بعد جس کیفیت میں بھی ہوں آپ تلبیہ کثرت سے پڑھیں۔ طواف کے درمیان چھوڑ دیں گے دعائیں مانگیں گے، طواف کے ادھر ادھر جو ہے وہ مسلسل آپ نے جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہے، اور پھر مینا میں ٹھہرنا ہے۔ کس وقت تک؟ اگلے دن کی فجر کی نماز تک۔ وہیں آپ ظہر پڑھیں گے، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز تک مینا میں ٹھہریں گے۔ فجر کی نماز جلدی پڑھنی ہے، غلس جب ابھی اندھیرا موجود ہو اس کو غلس کہتے ہیں۔ اور مینا میں آپ ٹھہریں تو وہاں جو مسجد ہے اس کا مسجد کا نام مسجد حقیب ہے، اس کے قریب اگر آپ کو جگہ ملے تو یہ زیادہ۔ اب تو جو آپ کے معلم ہوتے ہیں انہوں نے وہاں خیمے لگا رکھے ہوتے ہیں، آپ نے وہیں ٹھہرنا ہوتا ہے، نزدیک ہوتا بھی دور ہوتا بھی۔ پھر اگلی تاریخ 9 ذی الحج کو
سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے، اور عرفات میں پھر قیام کرنا ہے۔ جب سورج ڈھل جائے آپ عرفات میں پہنچ چکے ہیں، سورج ڈھل جائے تو آپ مسجد میں جائیں۔ وہاں جو مسجد ہے مسجد کا نام مسجد نمرہ ہے۔ جو مینا میں مسجد ہے اس کا نام مسجد خیف ہے۔ عرفات میں جو مسجد ہے اس کا نام مسجد نمرہ ہے۔ اور امام جو امام حج ہے یا اس کے جو نائب ہے، اس کی قیادت میں ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی پڑھنی ہیں۔ اس سے پہلے امام 2 خطبے دے گا، ان دونوں کے درمیان بیٹھے گا، اور ظہر اور عصر کی نماز کے لیے اذان ایک ہوگی، اقامتیں 2 ہوگی۔ اذان ایک ہوگی، ایک ہی اذان، دوسری اذان نہیں ہوگی، لیکن ظہر کے لیے اقامت علیحدہ اور عصر کے لیے اقامت علیحدہ۔ یہ جو 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھی ہیں، یہ ہر صورت میں آپ نہیں پڑھیں گے۔ اگر 2 سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ امام کی اقتداء میں امام جو امام حج ہے اور علیحدہ جسے ہم جانتے ہو چاہتے ہیں کہ کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو امام اعظم کے لفظ جائن میں جاتے ہیں۔ امام اعظم کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اور احرام آپ نے باندھا ہوا 2 صورتیں ہوں تو آپ جو ہے وہ یہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو علیحدہ پڑھیں، ایک اکٹھا پڑھیں گے۔ اگر یہ 2 شرطیں نہ پائی گئیں تو آپ کو دونوں نمازیں اپنے اپنے اوقات میں علیحدہ پڑھنی پڑیں گی۔ اور ان دونوں نمازوں کے درمیان نفلی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنتیں بھی نفلی نماز میں شمار ہوتی ہیں، سنتیں بھی نفلی نماز میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ ظہر کے بعد 2 سنت و نفل پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔